ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى قال النبي صلى الله عليه وسلم اول الانبیاء آدم و آخرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، بات چل رہی تھی ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی ولادت پر بڑے بڑے عجیب واقعات سامنے آئے. آپ کی جو آمد ہے بڑی نرالی ہے، آپ کا تشریف لانا بڑا انوکھا، آپ کا تشریف لے جانا بھی بڑا نرالا. آمد بھی نرالی اور رخصت بھی نرالی. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت اسد حضرت آمنہ سے پوچھتی ہیں کہ دیکھیں تمہارا بچہ کیسا ہے، یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے اور کیسا بچہ ہے. گود میں لے لیتی ہے اور سلاتی ہے اپنے ساتھ. شفا بنت اسد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ لٹا دیتی ہیں. 10 سے 15 منٹ لیٹتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ لیتے ہیں اور جب کروٹ لیتے ہیں تو یہ جو دونوں ہاتھ ہے، جیسے ہم اور آپ سجدے میں جا کر کے دونوں ہاتھ ٹھیکتے ہیں زمین پر اور پھر سجدہ کرتے ہیں، تو لکھا ہے کہ کروٹ لیتے ہیں اور کروٹ لیتے وقت جو ہے یہ دونوں ہاتھ کو زمین پر ٹیکتے ہیں اور پھر سجدہ میں جھک جاتے ہیں. جس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں مکمل طریقے سے سجدے میں چلے جاتے ہیں. 10 سے 15 منٹ یا جو بھی 20 منٹ ہو، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لے کر کے وہ سجدہ کیا اور سجدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بائیں ہاتھ کا سہارا گھٹنے پر لیتے ہیں اور یہ ہاتھ جو ہے اس طریقے سے اٹھاتے ہیں اوپر کی طرف اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو جو ہے کھڑی کر کے رکھتے ہیں. اس وقت لکھا ہے کہ یہ شہادت کی انگلی کا ایسے گھمانا، اس ہاتھ کا گھمانا کہ پورے کمرے کے اندر نور ہی نور بھر گیا. پورا کمرہ جو ہے روشن ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے اٹھانے کی برکت سے. پورا کمرہ روشن اور منور ہو گیا.
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں لے لیتی ہیں اور وہ حیران رہتی ہیں اور سوچتی ہیں، بولتی ہیں کہ یہ کیسا پیارا بچہ ہے، کیسا انوکھا بچہ ہے اور کتنا نرالا بچہ ہے، اور گود میں لیے ہوئی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ چھت پھٹی، گھر کی چھت پھٹی اور اس کے بعد ایک بادل، ایک دھند جو سردی کے زمانے میں دھونے لگی ہوئی ہوتی ہے اور 2 فٹ 4 فٹ کے فاصلے پر بھی آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، تو ایک بادل کا ٹکڑا آیا چھت پھٹ کر کے اور بالکل دھوند سا ہو گیا پورے کمرے کے اندر، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اور آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، کہ پوری دنیا کا اس کو طواف کرا دو، اس بچے کو پوری دنیا کا طواف کرا دو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آواز آئی، میں تفصیل سے انشاءاللہ پھر بتلاؤں گا اگلے ہفتے، آواز آئی کہ پوری دنیا کا طواف کرا دیا جائے، پوری دنیا کا اس کو چکر لگا دیا جائے. اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاء کرام کی جتنی بہترین سے بہترین صفات تھی، وہ سارے کے سارے صفات اس بچے کے سینے میں بھر دو اور اس بچے کی زندگی میں ڈال دو. یعنی کہ 1.25 لاکھ. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ 1 منٹ سنیے تو صحیح. مسئلے کی روح سے اذان کے بعد دوسری مسجد میں آپ نہیں لے جا سکتے، یہی نماز پڑھیں پھر جائیں گے جماعت میں. جس مسجد میں اذان ہو جائے اور اذان کے بعد کوئی آدمی داخل ہو جائے تو اس مسجد سے ہی نماز پڑھ کے اس کو نکلنا ہے. دوسری مسجد میں صرف امام جا سکتا ہے اگر دوسری مسجد میں وہ امامت کرتا ہو تو. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کے نبی کی جو آمد ہے وہ بڑی نرالی آمد ہے، بڑی عجیب و غریب آمد ہے. ہمارے نبی کی طرح کسی کا نہ آنا نہ کسی کا جانا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو ناف ہوتی ہے، ناف دھوری، اور اس کی آنکھ وہ ملی ہوئی ہوتی ہے اور پیدائش کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، دایا اس کو کاٹتی ہے یا پھر نرس اسے کاٹتی ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی تو وہ ناف کٹی ہوئی تھی، وہ جڑی ہوئی نہیں تھی. مقطوع السرہ پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ جو ہے بعد میں کرایا جاتا ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے تھے. آپ کی جو آمد بڑی عجیب و غریب آمد. بچہ جب کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے تو ناپاکی کے ساتھ آتا ہے، بدبو آتی ہے، لوگ اس کے پاس جانے سے گھن کرتے ہیں. اور خاص دائیں ہوتی ہے جو اس کے پاس موجود ہوتی ہے، ساری چیزوں کی صفائی کرتی ہے. ہم اور آپ جا نہیں سکتے وہاں پر. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بجائے ناپاکی کے طہارت کے ساتھ پیدا ہوئی، ولادت ہوئی اور خوشبو پھیل رہی تھی. بڑی بڑی نرالی آمد ہے ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی وہ پیر کے دن ہوئی ہے، صبح صادق کے وقت. تمام محققین، متقدمین، مؤخرین، متقدمین، جتنے بھی سلف صالحین ہیں، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے اور ولادت ہوئی ہے وہ صبح صادق کے وقت ہوئی ہے. صبح صادق جانتے ہیں نا، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے بالکل، اس کو صبح صادق کے بولتے ہیں. صبح صادق کے وقت حضور کی آمد ہوئی. صبح صادق سے پہلے ایک صبح کاذب ہوتا ہے. صبح صادق کا مطلب سچی صبح. اب صبح ہو گئی یقینی طور پر. ایک صبح کاذب ہوتا ہے جو صبح صادق سے پہلے آتا ہے. صبح کاذب بولتے ہیں جھوٹی صبح، یعنی ابھی صبح ہوئی نہیں ہے، اصل صبح ابھی آنے والی ہے. مسائل کی کتابوں میں آتا ہے صبح کاذب اور صبح صادق. صبح کاذب میں آپ سحری کھا سکتے ہیں، صبح کاذب میں آپ سحری کھا سکتے ہیں، لیکن جب صبح صادق آ جائے تو آپ سحری نہیں کھا سکتے.
اب آپ کا روزہ شروع ہو گیا، صبح کاظم میں آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، صبح صادق میں نہیں پڑھ سکتے، ختم ہو گیا تہجد کا وقت۔ تو پہلے صبح کاظم آتی ہے، پھر اس کے بعد صبح صادق۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بڑی نرالی اور بڑی عجیب و غریب، مولا کریم کی قدرت کے قربان جاؤں، اس کی مصلحت کے قربان جاؤں کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کے لیے، اپنے محبوب کی تشریف آوری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بہترین وقت کا انتخاب کیا۔ صبح کاظم پہلے آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صبح کاظم میں نہیں بھیجا، بلکہ صبح صادق کا انتظار کیا کہ جب آنے والا صادق ہے تو وقت بھی صادق ہونا چاہیے، جب آنے والا سچا ہے تو وقت بھی سچا ہی ہونا چاہیے، صبح بھی سچی ہونی چاہیے، وہ جھوٹی صبح میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کاظم کے بعد صبح صادق کا انتظار کیا۔ دراصل اللہ کو بتلانا یہ ہے کہ جس طریقے سے صبح صادق یہ سچی صبح ہے، ٹھیک اسی طریقے سے میرا نبی بھی سچا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صبح کاظم کے بعد جو جھوٹی صبح کہلاتی ہے، صبح کاظم کے بعد صبح صادق تو یقیناً آتی ہے۔ صبح کاظم کے بعد صبح صادق کو تو آنا ہی آنا ہے، لیکن صبح صادق کے بعد کوئی دوسری صبح نہیں آتی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طریقے سے صبح صادق کے بعد کوئی دوسری صبح نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا صبح صادق کے وقت بھیجنا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کی ابتدا تو آدم سے ہوئی، لیکن اس کا ختم، اس کا جو ہے اختتام جو ہے محمد پر آ کر کے ہو گیا ہے۔ پیدائش میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن بھیجا سب سے آخر میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آمد نرالا، جانا بھی نرالا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اپنے بچے کا کوئی نام سوچا ہے کیا؟ حضرت آمنہ حیرانگی میں بولتی ہیں کہ کیا سوچوں، کسی نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، نہ بچے پہ اختیار ہے، نہ دل پہ اختیار ہے، کسی چیز پہ اختیار ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس دل سے ایک آواز آتی ہے کہ میں اپنے چاند سے بیٹے کا نام محمد رکھ دوں۔ دل سے آواز آتی ہے میں اپنے چاند سے بیٹے کا نام محمد رکھ دوں۔ عبد المطلب حیرانگی میں بولتے ہیں، ارے محمد نام، ایسا نام تو میں نے پورے عرب کے اندر نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ ایسے نام کا بچہ اور اس نام کا بچہ پورے عرب میں نے نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتی ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نام نہیں سنا ہے پورے عرب کے اندر، تو آپ نے ایسا بچہ بھی پورے عرب کے اندر نہیں دیکھا ہوگا، پوری دنیا کے اندر نہیں دیکھا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو دکھلاتی ہوں میرا بچہ کیسا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے چاند سے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا ہے، ایسا نام جس کی ساری خدائی تعریف کرے۔ محمد کے معنی ہی یہی آتے ہیں، جس کی سب چیز تعریف کرے، چاند اس کی تعریف کرے، سورج اس کی تعریف کرے، ستارے اس کی تعریف کرے، فرش اس کی تعریف کرے، عرش اس کی تعریف کرے، علماء اس کی تعریف کرے، اتقیاء اس کی تعریف کرے، فقہاء اس کی تعریف کرے، اصفیاء اس کی تعریف کرے، انبیاء اس کی تعریف کرے، جگ اس کی تعریف کرے، رب اس کی تعریف کرے۔ ایسا نام محمد رکھ دیا ہے میں نے اپنے چاند سے بیٹے کا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر سنیں گے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ اسلام کے سب سے پہلے شاعر ہیں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت خوانی کی ہے، نعت پڑھی اور نعت لکھی ہے۔ یہ سب سے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نعت پاک کی بنیاد ڈالی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے نعت لکھ کر کے
اللہ تبارک و تعالی سے داد اور تحسین وصول کیا ہے. دنیا والے شاعر کو داد دیتے ہیں خوب دیتے ہیں، پیسے بھی نشاور کرتے ہیں شاعروں کے اوپر، لیکن حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاعر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داد دیا ہے اور تحسین دیا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا واہ واہ کیا کہا تم نے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک شعر کہا ہے وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کے نام کو ملا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ اپنے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو ملا دیا ہے. چنانچہ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ کے اذان مکمل نہیں ہو سکتی ہے. حضرت حسان نے کہا اپنے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام ملا دیا ہے. اور آگے کہا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ كَيْ يُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے مادے سے اپنے نام سے محمد کے نام کا مادہ تیار کیا ہے. اس کا مطلب یوں سمجھیے آپ جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام انصار ہے، کسی کا نام انصار ہے تو یہ انصار جو لفظ ہے عربی لفظ ہے. یہ انصار بنا کیسے؟ انصار کا لفظ بنا کیسے؟ تو انصار کا جو لفظ بنا ہے وہ پہلے نون صاد را نصر ہے. پہلے نصر کا لفظ بنا پھر اس سے پیدا ہوا انصار پھر اسی سے پیدا ہوگا منصور. تو پہلے نصر اور اس سے پیدا ہوا انصار اور اس سے بنا منصور اور اس کے علاوہ جو دوسرے نام اس سے نصیر یہ سب اس نام سے. پہلے نصر نہیں ہوتا تو انصار نہیں بنتا، انصار اور نصر نہیں ہوتا تو منصور نہیں بنے گا اور نصر نہیں ہو تو نصیر نہیں بنے گا. نصر سے بنا. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ كَيْ يُجِلَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مادہ تیار کیا ہے. حمد اللہ کا نام ہے، اسی سے محمد بنا، اسی سے احمد بنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے محمد کے نام کا مادہ تیار کیا ہے. محمد کو جو تیار کیا ہے اپنے نام سے تیار کیا ہے. یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ كَيْ يُجِلَّهُ اپنے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مادہ تیار کیا ہے. فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ لہذا عرش والا محمود نظر آتا ہے اور یہ فرش والا مدنی محمد نظر آتا ہے. وہ اللہ ہے اور یہ رسول اللہ ہے. وہ احد ہے یہ احمد ہے. وہ محمود ہے یہ محمد ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے کیا کہا جائے میرے محترم بزرگ اور دوستو. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ابا جان آپ نے اگر اس نام کا بچہ پورے عرب میں نہیں سنا تو اس نام کا ایسا بچہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَالضُّحَىٰ فرمایا قسم ہے چاشت کے وقت کی دن چڑھے کی. میرے محبوب کی رسالت کو بڑھنے سے پھیلنے سے دنیا پر روشن ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر غالب ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں. فرمایا والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی دن چڑھے کی. یہ جو ضحیٰ کا جو لفظ ہے والضحیٰ اما پارے کی ایک صورت ہے یہ والضحیٰ. یہ ضحیٰ کے جو معنی آتے ہیں چاشت کا وقت جو تقریباً 9:30 بجے کے آس پاس چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے. ایک اشراق کی نماز ہوتی ہے جو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے اور ایک چاشت کی نماز ہوتی ہے جب سورج بالکل اس پہ چڑھ جاتا ہے، اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس وقت چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے.
फरमाया वज़्ज़ुहा, कसम है चाश्त के वक्त की, दिन चढ़े की कसम है। और आगे रात की कसम खाई अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर आगे तफसीर भी है। कहना यह है कि बाज़ हजरात ने वज़्ज़ुहा का जो माना किया है, एक माना तो यही है, कसम है चाश्त के वक्त की, दिन चढ़े की। और बाज़ हजरात ने वज़्ज़ुहा के माना जो किए हैं, वज़्ज़ुहा के माने अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहा है कि कसम है तेरे रुखे रोशन की और तेरे हसीन मुखड़े की। यानी बाज़ हजरात ने वज़्ज़ुहा का तर्जुमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से किया है कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की कसम खा रहे हैं कि तेरे रुखे रोशन की कसम, तेरे हसीन मुखड़े की कसम। रुखे रोशन और हसीन मुखड़ा, ये ऐसी हसीन अदाओं की किस्म में से है, ऐसी हसीन अदाओं की कसम अल्लाह तबारक व तआला खा रहा है जिससे नबूवत के हुस्न और जमाल की जितनी रानाइयां हैं और जितनी चमक और दमक है, वो सब की सब निखर करके सामने आ जाती है। हमारा अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया किराम को हसन और जमाल का पैकर बना करके भेजा था, हसीन और जमील बना करके भेजा था। तमाम अंबिया किराम खूबसूरत बन करके दुनिया में आए, अपने चेहरे के अनवारात से, जमालात से पहचान लिए जाते थे कि यह अल्लाह का नबी है। हमारा अकीदा यह है कि दुनिया के अंदर जितने पैगंबर आए, तमाम के तमाम पैगंबर हसीन और जमील बन करके आए। कोई पैगंबर ऐबदार नहीं, कोई पैगंबर जो है उसके हर पैगंबर खुश रूह और खुशबू होकर के दुनिया में भेजा गया। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आपको झूठे और सच्चे नबी की तमीज करने के लिए एक कसौटी ये भी देता चला जाऊं कि नबी जो है, नबी का जो चेहरा होगा और नबी की जो जाते गिरामी होगी और नबी का जो जिस्म मुनव्वर होगा, जिसमें अथर होगा, वो ऐब से बिल्कुल पाक होगा। उसके जिस्म के अंदर कोई ऐब नहीं होगा, उसके चेहरे में कोई ऐब नहीं होगा, हसीन और जमील होगा। मिसाल के तौर पर मिर्जा कादियान की तस्वीर आप ले लीजिए, बाजारों में उसकी तस्वीर मिलती है, गुलाम अहमद कादियानी मिर्जा, इसकी तस्वीर बाजारों में मिल जाती है। ये झूठा नबी जिसने नबूवत का दावा किया, इसकी तस्वीर आपको बाजार में मिल जाएगी। जब इसकी तस्वीर आप देखेंगे तो बेचारे एक आंख से गुल है, एक चश्म गुल है, एक आंख से काना है, एक आंख का कन्हा है, गुलाम अहमद मिर्जा कादियानी। आप इसकी तस्वीर को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये झूठा है। एक आंख का कन्हा नबी हो ही नहीं सकता, नबी के चेहरे में कोई ऐब नहीं होता है। ये झूठा नबी आप चेहरे को देख करके पहचान लेंगे। एक आंख का कोई काना होता है, जब वो आता है तो दूर से ही लोग देख करके कहते हैं कि वो काना आ रहा है, मजलिस के अंदर हंसी मजाक की फिजा कायम हो जाती है। और फिर एक आपने देखा होगा रात को वक्त जब ट्रैफिक चलती है और ट्रैफिक में एक बत्ती वाला ट्रक अगर आ जाए या एक बत्ती वाला बस आ जाए या एक बत्ती वाली कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ करके उसका चालान कर देती है, अदालत में पेश कर देती है। अदालत मुआयने करके ये फैसला देती है कि रात के वक्त एक बत्ती वाला ट्रक, एक चश्म गुल, जिसकी एक आंख गायब हो, जिसकी एक लाइट गायब हो, वो लाइट वाली जो ट्रक, एक लाइट वाली ट्रक और एक बत्ती वाली जो ट्रक होगी, वो रोड पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक ऐसे ही ऐसा झूठा नबी जिसका एक आंख गुल हो, जिसका एक आंख काना हो, जो एक आंख से सही तरीके से देख नहीं पाता हो, ऐसे झूठे नबी को जो मुसैलमा पंजाब की तरह है, गुलाम अहमद मिर्जा कादियानी की तरह है, उसको ईमान के रोड पर चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। वो कभी भी नबी नहीं हो सकता है, उसकी नबूवत को तस्लीम नहीं की जा सकती। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारा अकीदा ये है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि नबी जो होता है बेऐब होता है, नबी के अंदर कोई ऐब नहीं होता। नबी जो है हसीन और जमील हुआ करता है, अपने चेहरे के अनवारात से पहचाना जाता है कि यह अल्लाह का नबी है। तमाम अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने हसीन और जमील बना करके भेजा।
کوئی پیغمبر دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا جو خوش رو نہ ہو، اچھے چہرے والا نہ ہو، اور خوشبو نہ ہو، اچھی خوشبو والا نہ ہو۔ لیکن ان تمام انبیاء کرام کے حسن و جمال کو، ان کے محاسن کو، ان کی خوبیوں کو اگر جمع کیا جائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ حسن تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں اور جو خوبیاں ہیں تمام نبیوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ نگاہ آئینہ ساز میں، ایسا آئینہ بن ہی نہیں سکتا۔ اور کسی نے آپ ہی کے حسن و جمال کے متعلق کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ تمام خوبیاں آپ اکیلے اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنی محبت کا گلدستہ اس طریقے سے سجایا ہے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل اور سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ احسن، سب سے زیادہ اکمل، سب سے زیادہ اشجع، سب سے زیادہ جو ہے بہادر، تمام خوبیوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبیاں تھیں۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتیوں پر کچھ جھلکیاں ملتی ہیں حدیث پاک کے اندر، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت سیدنا حضرت بارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأيت من ذی لمتی فی حلتی حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سرخ چادر میں ملبوس لمبے بالوں والا آپ سے زیادہ حسین دنیا کے اندر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ خوش ہوتے تھے، آپ کا چہرہ انور جب خوش ہوتا تھا تو خوشی میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجهه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر الکون کان عرقہ اللؤلؤ، کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے مبارک کے اندر موتیوں کو نچوڑ دیا گیا ہے، موتیوں کو سجا دیا گیا ہے، ایسا چہرہ آپ کا حسین و جمیل تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، 14ویں رات تھی چاند کی، چاند اپنے پورے چوبن پر تھا۔ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے زانوں پر تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا۔ چاند کو دیکھتا تو ایسا لگتا تھا چاند زیادہ خوبصورت ہے، پھر اپنے محبوب کو دیکھتا تو لگتا نہیں میرے محبوب زیادہ خوبصورت ہے، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا، بالآخر میرا فیصلہ تھا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہ میرا محبوب چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے محترم بزرگ اور دوستوں جن کا شعر میں نے بھی آپ کو ایک سنایا ہے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر۔ میں چاہتا ہوں کہ حسن صورت اور حسن سیرت کے بے مثال پیغمبر کا جو نقشہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے داد وصول کیا ہے، وہ شعر آپ کے سامنے آ جائے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء،
خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. فرمایا وأحسن منك لم تر قط عینی. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر کرۂ ارضی پر میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور دیکھتے بھی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے تو کہاں سے دیکھ لیں گے؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہماری اور آپ کی عمر 63 سال کی ہو جائے تو چہرے کے اندر جھلی آ جاتی ہے، چہرے کے اندر سکرت، بدن کے اندر سکرت. ہماری عمر 63 سال کی ہو جائے تو دانت ختم، ہماری عمر 63 سال کی ہو جائے تو آنکھ کی روشنی ختم، ہماری عمر 63 سال کی ہو جائے تو کان سے سننے کی طاقت ختم، ہماری عمر 63 سال کی ہو جائے تو چہرے کے اندر، پیشانی کے اندر سکڑن آ جاتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال کی ہو چکی تھی، لیکن چہرہ جیسے جوانی میں چمکتا تھا ویسے 63 سال کی عمر میں بھی چمکتا تھا، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا تھا. ہم 63 سال کے ہو جائیں ہم لولے ہو جاتے ہیں، ہم لگڑے ہو جاتے ہیں. ہم پیدا ہوں تو کوئی ٹانگ سے لگڑا ہے، کوئی ہاتھ سے لولہا ہے، کسی کی آنکھ کی روشنی نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کچھ مت پوچھو میرے محبوب کے بارے میں، جیسے 17-18 سال کی عمر میں چہرہ چمکتا تھا ویسے 63 سال کی عمر میں بھی چہرہ ویسے ہی چمکتا تھا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے آپ کو پیدا فرمایا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، پوری دنیا کو حکم ہے عیب کے قریب بچ جانا. علماء ہوں، ولی ہوں، اور اصفیاء ہوں، اتقیاء ہوں، بڑے سے بڑے بزرگ ہوں، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، قاری ہوں، مفتی ہوں، سب کو حکم ہے عیب کے قریب مت جانا. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں عجیب تماشا ہے، یہاں پر عیب کو حکم ہے کہ میرے محبوب کے قریب مت جانا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دانشوروں سے، ان فلسفیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ جو دشمن صحابہ ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عیب میرے نبی کے پاس نہیں جا سکتا، عیب جب میرے نبی کے قریب نہیں جا سکتا، میرے محبوب کے بارے میں کوئی تصور کر لے کہ عیب ان کے قریب سے گزر گیا ہے تو ایمان کے جانے کا شبہ ہے. تصور بھی نہیں آنا چاہیے کہ میرے محبوب کے پاس کوئی عیب ہو، تصور اور خیالات میں بھی نہیں آنا چاہیے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کے دشمن سے، جو بڑے بڑے منطقی ہیں، جو بڑے بڑے فلسفی ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عیب میرے نبی کے پاس نہیں جا سکتا تو پھر عیبوں والا ابو بکر اور عیبوں والا عمر نبی کے ساتھ روضے میں کیسے سو سکتا ہے؟ پھر عیبوں والی عائشہ وہ حضور کی بیوی کیسے بن سکتی ہے جب عیب میرے نبی کے قریب نہیں جا سکتا؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو ابو بکر کے دشمن ہو، جو عمر کے دشمن ہو، جواب دو اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، عیب آپ کے قریب نہیں جا سکتا. تم کہتے ہو ابو بکر جو ہے عیب والا ہے، تم کہتے ہو عمر عیب والا ہے. جب ہمارے نبی کے پاس عیب جا نہیں سکتا تو ابو بکر کیسے ان کے ساتھ سوئے، عمر کیسے ان کے پہلو میں ہے؟ اسی لیے خوب کہا ہے کسی نے، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آپ کے تمام نقش و نگار آپ کی مرضی کے مطابق بنائے گئے. آپ سلطنت حسن کے بادشاہ ہیں، روشنی میں، چمک میں، دمک میں، خوبصورتی میں، رونق میں آپ کی کوئی مثال نہیں ہے، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اسی حسن پر بات کریں گے اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ. ابھی باتیں بہت ساری باقی ہیں. بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسین اور جمیل اگر کوئی آیا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی بے عیب ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے.